کہ یہ جو نون لیگ کے 18 ارکان ہیں ان کے اوپر کچھ پابندی کی اطلاعات آئی ہیں جی اجلاس میں شرکت کے حوالے سے، یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اسمبلی کے اندر جتنا کیوس مچا تھا، جن اراکین نے اپنی ایک حد ہوتی ہے، اسمبلی کا ایک ڈیکورم ہے، جب اس کو تجاوز کیا گیا تو یقیناً ان کے خلاف انٹرنل کمیٹی جو ہوتی ہے اسمبلی کی، اس نے انکوائری کی اور اس کی جو فیکٹس فائنڈنگ کے بعد یہی طے پایا گیا کہ بھائی ان کے خلاف ایکشن ہونا چاہیے تاکہ ایسا پریسیڈنٹ کوئی بھی سیٹ کرے تو ایٹ لیسٹ وہ ریپیٹ نہیں ہونا چاہیے. اور یہ آپ کا جو یہ اسمبلی کا فلور ہے، یہ سب سے آپ کا آپ سوچیں کہ دس آگسٹ ہاؤس اس کے ایک اپنا ڈیکورم ہونے کے ساتھ ایک رسپیکٹ ہے، تو اگر ارکان اس حد کو تجاوز کر دیں گے تو وہ رسپیکٹ تو نہ رہی نا پھر. تو اس لیے ان کے خلاف یہ تھا اور یقیناً میرے نزدیک تو یہ تاکہ ریپیٹ نہ ہو، اس کا مقصد یہی ہے، ریئل اسینس یہی ہے. تو یہ وجوہات. ویسے حسن صاحب آئی ایم شیور کہ اس پہ بڑا دلچسپ نقطہ نظر دیں گے، کیونکہ اسی پنجاب اسمبلی میں جو ہم نے مناظر دیکھے کہ وہاں پر جی تشدد بھی ہوتا رہا. پرویز الہی صاحب کی تصویریں جب وہ وزیر اعلیٰ نہیں تھے، اسپیکر تھے اس وقت، وہ ان کی بھی تصویریں ہم نے دیکھی. پھر پولیس بھی جس طریقے سے آ کے وہ دندناتی پھرتی رہی اسی پنجاب اسمبلی میں، اور جس طریقے سے تقدس یہاں کا پامال ہوتا رہا، تو وہ تو خیر کوئی نئی بات نہیں ہے یہاں کے لیے. حسن صاحب یور کامنٹ آن دس سر. بہت شکریہ جی. دیکھیں انتہائی افسوسناک پارلیمنٹ کا اسمبلی کا جو تقدس ہے اس کو پامال کرنا اور اس طریقے سے وہاں پہ کوئی بھی حرکت ہو، جیسے ہم نے ماضی میں دیکھا کہ وہاں پہ کیا کیا ہوتا رہا، نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس ایکسٹریم پہ یہ سزا ہے وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہی اس کی کوئی نہ اخلاقی کوئی جواز ہے نہ کوئی قانونی جواز ہے، تو وہ مناسب نہیں ہے. لیکن اس کا جو ڈیکورم ہے وہ بالکل واسق صحیح کہہ رہے ہیں جی، وہ برقرار ہونا چاہیے. اور کسی کے لیے بھی وہاں پہ جو ہے وہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ جو بھی اٹھے اس کو وہ خراب کرے. تو اسمبلی کے ڈیکورم یا اس کے تقدس پہ تو کوئی دو رائے نہیں جی، اس پہ تو نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ جو سزا ہے آپ نے حسن صاحب آپ نے اس پہ بات کی ہے نون لیگ کے اپنے دوستوں سے جو فی الحال آپ کے دوست ہیں یا ساتھی ہیں اس اپوزیشن میں، آپ نے ان سے کہا کہ بھئی یہ کیا ہے، تھوڑا سا طریقہ کار بہتر کریں؟ تو صرف نون لیگ کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے. میں تو جنرل ضیاء الحق کا اس اسمبلی میں آنا وہ بھی سمجھتا ہوں تقدس پامال ہوا تھا. میں تو جو وہاں پہ الیکشن میں ہوا پچھلے سی ایم کے اور اسپیکر کے الیکشن میں، اور جس انداز سے اسپیکر کے اوپر تشدد ہوا، میں اس کے بھی خلاف ہوں. وہ بھی تقدس پامال ہوا. ہاں اسپیکر پہ ہوا، وہ مزاری صاحب کے ساتھ بھی جو ہوا تھا. ہاں جی بالکل، میں اس کی بھی مذمت کرتا ہوں. یہ چیزیں ساری کہہ دینا جی بڑی آسان ہوتی ہیں کہ نون لیگ کے دوستوں سے بات کی اور دوسروں سے نہیں کی. میں نے کسی سے بھی بات نہیں کی، نہ یہ میری ذمہ داری ہے. جہاں پہ میری ذمہ داری بنتی ہے، آپ نے پوچھا ہے، میں نے فوراً وہاں پہ کہا ہے کہ جی بالکل تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. بٹ دیر ہیز ٹو بی اے میکینزم. واسق صاحب ظاہر ہے کہ یہ چیز بڑی کنسرننگ ہوتی ہے کہ اس طریقے سے ایک ایوان ہو اور اس کی کارروائی بھی براہ راست ٹی وی پہ نشر ہو رہی ہو اور ساری دنیا دیکھ رہی ہو. تو ایک وہ جو ہمارے لیڈرز جن کو ہم منتخب کر کے اسمبلیوں میں ظاہر ہے کہ بھیجتے ہیں، آئیڈیلائز کرتے ہیں، تو یہ بڑا ایک نیگیٹو امپیکٹ اس کا جاتا ہے. لیکن یہ جو پابندی ہے اس سے آپ کو لگتا ہے کہ معاملات سارٹ ہو جائیں گے، ان کو ایک میسج مل جائے گا؟ دیکھیں پابندی تو کوئی ایسی ہے نہیں کہ تاحیات کر دیا گیا ہو. وہ بھی ہاؤس کے ممبر ہیں جن لوگوں کے اوپر پابندی لگی، اور یہ پابندی پہلی بار نہیں ہے. اگر سابقہ ادوار میں دیکھا جائے تو اس طرح کی مختلف پابندیاں لگتی رہی ہیں. کئی دفعہ بہت سارے دوست احباب جو فاضل ممبران ہوتے ہیں وہ کسی بات پہ ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں، ان کو منایا جاتا ہے. بعض دفعہ وہ اتنی تلخی کر جاتے ہیں جس تلخی کے نتیجے میں پھر ان کی سسپینشن بھی ہوتی ہے، اور وہ یقیناً کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے، یہ کوئی فار ایور نہیں ہوتی. لیکن یہ صرف اس لیے ہوتی ہے کہ ایک میسج دینا ہوتا ہے اسمبلی کے ڈیکورم کو برقرار رکھنے کے لیے. ادروائز یہ کوئی پرسنل نہیں ہے. اور جیسے پہلے ابھی میرے فاضل ساتھی نے بات کی حسن صاحب نے کہ تمام تر ادوار کا یہ ذکر کر رہے تھے، جنرل ضیاء سے بات ہونے شروع کی. میں آپ کو بتاتا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ٹینیور ابھی گزرا، جس میں آپ دیکھیں نا کہ اسمبلی سے اٹھ کے چلے جائے اور آپ کہیں ہم ایوان اقبال کے اندر اپنا اجلاس چلائیں گے. آپ کی کیا کنسٹرکشن ہے کہ آپ کو ہاؤس سے اختلاف ہے؟ اگر اختلاف ہے تو کیا آپ اپنا راستہ اور ہاؤس کی بلڈنگ ہی چینج کر دیں گے؟
سو صرف یہ 18 ممبران کا یہ صرف یہ میٹر نہیں ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم کیوں نہیں مہذب معاشرے کی طرح بڑھ کے آگے چل سکتے ہیں کہ بھائی جس سے ہم یہ کہیں کہ یار ہمارا ہاؤس اپنے 12 کروڑ لوگوں کے لیے سولوشن پرووائڈ کرنے کے لیے قانون سازی کر رہا ہے, لیجسلیشن کر رہا ہے, افیکٹو اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں, ان کا سولوشن نکلے, عوام تک اس کا سولوشن جائے. تو میرے نزدیک بہت کچھ ہونے کو ہے, انفارچونیٹلی نہیں ہوا, ابھی اس کو کرنا ہے ہم نے انشاءاللہ. اچھا حسن صاحب, آپ نے بات کی کہ بات تو ظاہر ہے کہ آپ کا کام نہیں ہے, لیکن پھر بھی انسان رابطے کرتا ہے, اور سوشلائزیشن مطلب ایک ایسی چیز ہے سوشلائزنگ کہ وہ انسان کی جبلت میں ہے. اب یہ جو معاملات چل رہے ہیں, یہ جو جوڑ توڑ کے اس کے اندر, تو کوئی کاف لیگ سے رابطے ہیں حسن صاحب آپ لوگوں کے؟ دیکھیں جی, جو رابطے ہیں وہ تو سارے اسمبلی کے اندر بڑا فرینڈلی ماحول ہے, ماں سوائے چند ایک لوگوں کے, باقی سارے پی ٹی آئی کے بھی دوست ہیں, ان سے تعلقات بھی ہیں, ان کے ساتھ خوشی غمی بھی ہے. اسی طرح نون لیگ کے ساتھ ہے, پیپلز پارٹی, وہ سارے ہیں. مسئلہ وہ نہیں ہے جی, مسئلہ تو یہ ہے کہ ایسی چیزوں پہ تمام پارٹیز کو آن بورڈ لینا چاہیے, ان کی قیادتوں کو لینا چاہیے, ایسے کرنے والوں کو سزا بھی ملنی چاہیے. اچھا, میں اس سے آگے بڑھ چکا ہوں. میں جو معاملہ ابھی جس پہ بات کر رہا ہوں حسن مرتضیٰ صاحب, میری عرض تو سنیں, وہ ڈفرینٹ ہیں جی, بڑے محترم ہیں. اچھا, انہیں یاد ہوگا کہ جب پولیس کا ذکر کرتے ہیں جی کہ اسمبلی میں پولیس داخل ہوگی, وہ تو ایک عدالتی حکم کی تعمیل کے لیے جب وہ ناممکن ہو گیا, ناگزیر ہو گیا, تب وہ آئے. لیکن اس سے پہلے جو نان ممبرز اس ہاؤس میں داخل ہوئے, کیا وہ تقدس پامال نہیں ہوا؟ جس طریقے سے وہاں پہ جا کے مارا گیا, ڈپٹی اسپیکر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا, کیا وہ نہیں, انہوں نے یہ کہا کہ وہ بھی ٹھیک نہیں تھا, وہ بھی ٹھیک نہیں تھا. اچھا, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم اس سے آگے بڑھ چکے ہیں. ہونی چاہیے. لیکن جی 2 wrongs never make 1 correct جی, میں تو کبھی اس بات کو نہیں کہہ رہا کہ سب غلط, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ جو اس ہاؤس کے پرانے حضرات ہیں, جن کا وقت گزرا ہے, آپ آنے والوں کے لیے کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں, کیا بنایا آج تک, کیا نارمز اینڈ ویلیوز رکھی ہیں اسمبلی کی, مجھے صرف یہ بتا دیں. چلو میں تو پہلے چلیں اب اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں. واسق صاحب اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں, بات کو آگے لے چلے, اس کو اس سے آگے لے چلتے ہیں. میں حسن بھائی آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اب یہ جو معاملہ ہے, جو میرا سوال آپ سے تھا وہ یہ تھا کہ اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق معاملہ ہے, یعنی کہ اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ جوڑ توڑ ہوتی ہے, کاف لیگ والے کیا سوچ رہے ہیں, ان کے ساتھ کوئی پس پردہ آپ کا رابطہ ہے اس سے متعلق پیپلز پارٹی کا, یا پھر کس طریقے سے مینج کرنا ہے اس سچویشن کو اگر تحریک انصاف تحلیل کی طرف جاتی ہے تو؟ دیکھیں جی, تحریک انصاف تو پہلے ہی تحریک میں گئی ہوئی ہیں جی, وہ تو تحریک چلا رہے ہیں, انہوں نے لانگ مارچ بھی کیا, پھر اسمبلیاں توڑنے کا بھی اناؤنس کیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے رابطوں کے حوالے سے پوچھا ہے یا اسمبلیوں کی تحلیل کے حوالے سے پوچھا ہے کہ وہ ہوگی یا نہیں؟ تحلیل کے حوالے سے پوچھا ہے کہ اگر تحلیل کی طرف جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تحلیل کرنی ہے, ہم نے استعفے دینے, اسمبلی توڑنی ہے, پھر آپ لوگ کیا کریں گے؟ اس کے لیے کاف لیگ سے کوئی رابطے ہیں کہ ان کا پتہ کریں کہ ان کا موڈ کیا ہے؟ اگر تو وہ ملکی مفاد میں ہے تو بالکل ان کو حق پہنچتا ہے کہ وہ ضرور اسمبلیاں توڑیں. اور مونس الہی کا جو بیان انہوں نے پچھلے دنوں, یہ 1-2 روز پہلے ایک نجی ٹی وی پہ دیا, جس میں انہوں نے کہا جی کہ مجھے تو فلاں شخص نے کہا تھا, جنرل باجوہ نے, قمر جاوید باجوہ نے کہا تھا کہ آپ خان صاحب کا ساتھ دو. اگر تو یہ اس بیان کی بنا پر, جس پہ آج تک وہ کہتے رہے کہ جی ہماری تو اندرونی سازش ہوگی, بیرونی مداخلت ہو گئی, رجیم چینج آپریشن ہو گیا, اگر تو یہ بات جو مونس الہی کہہ رہے ہیں, میں نہیں کہہ رہا, مونس الہی صاحب کہہ رہے ہیں, تو پھر کیا جواز رہ جاتا ہے جی؟ اسمبلیاں توڑنے کا کیا جواز رہ جاتا ہے؟ ان کا تو وہ نیریٹو, ان کا تو وہ بیانیہ جو ہے وہ غلط ثابت ہو گیا. ان کے اپنے اتحادی کر رہے ہیں جو مین سٹیک ہولڈر ہیں پنجاب کے اندر, وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں اس بیان کے ساتھ, وہ اسمبلیاں توڑنے جا رہے ہیں ان کی ایک خاتون ممبر کو شو کوز نوٹس دے کر, جو اسپوکس پرسن ہے پنجاب حکومت کی, ان کو شو کوز نوٹس دے کے جا رہے ہیں. تو یہ اسمبلیاں توڑنے والا موڈ مجھے تو نہیں لگتا کہ وہ اسمبلیاں توڑیں گے. تو باقی ان کا جو آئین کو حق دیتا ہے وہ تو انہوں نے ایکسرسائز کرنا ہے, اس پہ میں تو کوئی رائے نہیں دے سکتا. ان کا حق ہے, اگر یہ سمجھتے ہیں اسمبلیاں توڑنی ضروری ہیں تو یہ بے شک توڑ دیں, اس پہ الیکشن ہو جائیں گے, اور کیا ہونا ہے. ٹھیک ہے.